جی ویلکم ویورز، جی انیس فاروقی میں ہوں، اور آج ہم بات کریں گے جو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک بلوچ لانگ مارچ کے حوالے سے بہت ساری خبریں آئیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کو لیڈ کر رہی تھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ۔ ابھی بھی اس وقت وہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہیں، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جڑ جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ جڑیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی آواز ہم آپ تک پہنچائیں، اور وہ آواز وہ ایک پیغام کی صورت میں ہے جو وہ دینا چاہ رہی ہیں، اور اس پہ ہم پھر ان سے بات کریں گے کہ یہ پیغام کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ I am Marang Baloch. Now I am addressing all of you from Islamabad, Pakistan. I hope you are in any part of the world at this time, and if you are a humanitarian person, then you will listen to our voices and you will raise your voice against the Baloch genocide and help us. جی ناظرین، ایک ایسا ایشو جو کہ مطلب کئی دہائیوں سے ایک بلوچ اس پہ شکایت کر رہے ہیں، اور گاہے بگاہے آپ نے دیکھا کہ ان کی آوازیں اٹھتی ہیں، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر سے بلکہ انٹرنیشنل فورم پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو ہم ویلکم کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ کو۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے آپ کا ایک چھوٹا سا میسج چلایا، کوشش یہ کی ہے کہ آپ کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور آپ سے جانا جائے کہ یہ مسئلہ ظاہر ہے میں تو اس میں کافی کام کر چکا ہوں، کئی انٹرویوز لے چکا ہوں آپ کی بہت سارے لیڈران کے، اور انٹرنیشنل فورم پہ بھی اس کی آواز پہنچائی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ بتائیے گا پہلے آپ کہاں پر موجود ہیں اس وقت، ہمیں اور جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ آج 35واں دن ہے ہم اسلام آباد پریس کلب کے باہر جو لانگ مارچ ہے اس کے سیٹ ان کر رہے ہیں۔ یہ لانگ مارچ اسٹارٹ سب ہوا جب 23 نومبر بالاٹ جو ایک نوجوان تھا جس کو سی ٹی ڈی نے جو ہے نا سب سے پہلے جبری گمشدہ کیا، اس کے بعد جو ہے نا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تربت میں سیشن کورٹ نے ان کو ریمانڈ میں 10 روزہ ریمانڈ میں بھیجا۔ تو مطلب وہ جو اریسٹ تھا، وہ جو سیشن کورٹ میں پیشی تھی، وہ تمام مطلب ان سب کو جھوٹ قرار دے دیا۔ تو جو شرکا ہیں جو ان کے لواحقین تھے، انہوں نے لاش کو دفنانے سے انکار کر دیا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے اوشاپ نے 2 بچوں کو مارا گیا، ایف سی چیک پوسٹ سے گولہ باری کے نتیجے میں 2 بچے مارے گئے۔ اس کے بعد بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ان کی پروٹیسٹ کو دے دیا۔ 10 دن ہم لوگ بیٹھے کوئٹہ میں ریڈ زون میں۔ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ جو تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ملزمان تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی، ڈی سی اور باقی جتنے لوگ مطلوب تھے ان کو بھی سسپینڈ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ لیکن آفٹر دیٹ 1 منتھ اور 2 منتھس جو ہے نا یہی کیس سپریم کورٹ میں لایا گیا، اور سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام فیصلوں کو جو ہے نا رد کر دیا۔ تو یہ موومنٹ وہاں سے شروع ہوئی۔ بلوچستان میں ریاستی جبر کا کوئی ایک شکل نہیں ہے، کوئی ایک صورت نہیں ہے، نہ عورتیں محفوظ ہیں نہ بچے محفوظ ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف فورسز نہیں ہیں، اس میں ڈیتھ اسکواڈس کو بھی ایکٹیو کیا گیا ہے۔ وہ ڈیتھ اسکواڈ جو مقامی جو ہے نا گروہ ہوتے ہیں، جن کو ہتھیاریں دی گئی ہے، جن کو پاور دیا گیا ہے کہ وہ عام لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مارے۔ 2019 میں ملک ناز نامی عورت ہاؤس وائف تھی، اس کے گھر میں سب سے پہلے ڈکیتی ماری گئی۔ جب انہوں نے ریزسٹ کیا تو ان کو مارا گیا، اور ان کی چھوٹی معصوم بچی برمش اس میں زخمی ہوئی۔ تو یہ وہ ریاستی جبر ہے جو کہیں نہیں آتا ہے۔ یہ کیسا ملک ہے، یہ آپ کا کیسا ملک ہے، یہ آپ کی کیسی عدالتیں ہیں، آپ کے کیسے یہ قوانین ہیں؟ آپ کون سی آرگنائزیشن کے تحت اس کو لے کر چل رہی ہیں؟ مطلب آپ کا جو یہ کس بینر تلے یہ سارا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور آپ کا اس سے دیکھیے کیا تعلق؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ایک جی موومنٹ کی شکل میں تقریباً ٹھیک ہے۔ 4 سالوں سے بلوچستان میں جو ہے نا ایسی موومنٹ آرگنائز کر رہی ہے اور ان کو لیڈ کر رہی ہے۔ یہ ضرورت تب پیش ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بلوچستان میں جاری ریاستی جبر کو کبھی بھی وہ نوٹس نہیں لیتے، کبھی بھی اس کے خلاف کچھ نہیں بولتے تو ہیں۔ جو ایک تو سوال تھوڑا سا کر لوں اس کہ کے بعد ریاستی جبر جب آپ نے 2-3 مرتبہ استعمال کیا، میں اس کو جاننا چاہوں گا اس کی ڈیفینیشن، کہ کیا آپ یہ معصوم عوام پہ ریاستی جبر کی بات کر رہی ہیں، یا وہ ایکشن جو کہ ریاست لیتی ہے ریزسٹنٹ موورز کے خلاف، یا پھر یہ کہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ان کے لیے کرتی ہیں؟ اس کو مکس تو نہیں کر رہے کہیں ہم؟ نہیں آئی ایم سوری، لیکن میں بولتی ہوں کہ جو آپ سیپریٹسٹ آرگنائزیشن بول رہے ہیں وہ جسٹیفائبل عمل ہے، جس کی وجہ ایک کولونیلزم کی طرح بلوچستان رکھا گیا ہے۔ کوئی بھی سول ڈیموکریسی نہیں ہے۔ بلوچستان کے نمائندگان جو ہے نا بلوچستان کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ بلوچستان میں آپ خود دیکھیے سیشن کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے، ہائی کورٹ اس کو کواش کرتی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ اس کو کواش کرتی ہے۔ تو ایک لا لیسنس ہے۔ جی
نہیں نہیں، آپ بالکل صحیح ہے کہ یہ عدالتی جو معاملات ہیں یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہائی کورٹ پشاور میں چیلنج ہو جاتے ہیں، پھر وہ سپریم کورٹ کچھ میں اور چیلنج ہو نہیں جاتے ہیں. ہے یہاں. تو ابھی آپ کی حکومت پاکستان کے کچھ اہلکاروں سے بھی بات ہوئی، کچھ وزراء بھی آئے اور انہوں نے بھی آپ کو یقین دہانیاں کر رہی ہیں. تو آپ کی ڈیمانڈز ہیں کیا، کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو آپ کو اطمینان ملے اور پھر آپ لوگ یہاں سے جائیں؟ اطمینان تو بلوچستان کو پتہ نہیں کب ملے گا. اطمینان تو بلوچستان میں جاری نسل کشی کے خلاف جو ہے نا پالیسی بنانے والے ہیں اس کو ختم کرنے سے ملے گا. لیکن ہماری اس موومنٹ کی بنیادی طور پر جو ہے نا جو مطالبات ہے، سب سے پہلا مطالبہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو لالسنس ہے جس میں جوڈیشری حکومت سب کے سب جو ہے نا آج سرنڈر کیے ہوئے بلوچ نسل کشی میں برابر کے شریک ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں، کیونکہ یو این کی جو انفورس ڈس اپیئرنس کی ورکنگ گروپ ہے، انہوں نے مسلسل جو ہے نا بلوچستان میں آنے اور نوٹس لینے کا پاکستانی حکومت کو کہا ہے، لیکن وہ انہیں الاؤ نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارا سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہے کہ یو این کی ورکنگ گروپ کی کمیٹی آئے اور بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ قتل و غارت بند کی جائے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بند کی جائے، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں انوالو سی ٹی ڈی ہے اور ہے نا آپ کے ماشاء اللہ سے ڈیتھ اسکواڈز ہے جن کو آپ ہے نا وزارتیں بھی دیتے، وزیر بھی ہیں، تو وہ ختم کیا جائے. تیسرا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے جو ہمارے موومنٹ میں آئے ہوئے لوگ ہیں 200 کے قریب جو نریشن کی ہے تقریباً ایک مہینے بھی ہمارے رجسٹریشن جاری ہے، اور یہ لوگ اس مسئلے کو ایسا دبانا چاہتے ہیں کہ 3-4 دنوں کے دوران بھی 10 فیملیز آئے ہیں. ابھی بھی ہمیں کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے پورے بلوچستان سے کہ ہم آ رہے ہیں اسلام آباد کی جانب. تو ان سب کو جو ہے نا رہا کیا جائے فوری طور پر. اور ہم کسی بھی کمیٹی کی تشکیل کو نہیں مانتے ہیں. جب حکومتی ٹھیک. ذمہ داران آئے تو وہ بولتے ہیں کہ یہ تو نگراں حکومت ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری ٹھیک. یہ کہ ہم کمیٹی بنائیں گے. تو میں سوال کرتی ہوں کہ پہلے کمیٹی بنائے گی تو پہلے ان کے فیصلوں کے سامنے جائے، ان کی کارروائیوں کو ہمارے سامنے لایا جائے. اور چوتھا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے ایسے کہ ایسے شہید ایسے بالاش وقت میں بلوچ کو جبکہ آپ کی کسٹڈی آپ میں کے ایسے مارا وقت میں گیا. جبکہ الیکشن سر پر ہیں، اور ایک آپ نے اس خود کے فرمایا کہ نگراں حکومت ہے، ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، بے اختیار حکومت ہے اس وقت، اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کر سکے. ان کا کام صرف ایک الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے. تو اس میں آپ نے یہ وقت جو چنا ہے، کیا یہ مناسب وقت تھا کہ آپ الیکشن کے بعد تک تھوڑا ٹھہر نہیں سکتے تھے کچھ لوگ؟ الیکشن کے بعد یہ ہماری پہلی جو ہے نا تلنائیوں سے چل رہا ہے. اس سے پہلے لانچز ہوئے، اس سے پہلے بھی موومنٹس ہوئے. پاکستان میں کوئٹہ کلب میں ایک بھی دن ایسا نہیں جاتا جہاں لاپتہ افراد کی لواحقین پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ پروٹیسٹ رہے ہوتے ہیں. اتنی بڑی انسرجنسی میں ہزاروں لوگوں کو مارنے کے بعد بھی آج آپ 2023 میں دیکھیے پھر سے بلوچ جو ہے نا کھڑے ہوئے آپ کے خلاف. پھر سے وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم آپ کی دہشت گردی کو اپنی زمین میں جو ہے نا نہیں ایکسیپٹ کریں گے. جو آپ نے قتل و غارت کی ہے جس کے تحت ہمارے بچے محفوظ نہیں، اور جو آپ نے کیا اسلام آباد میں عورتوں کے کیا تھا، وہ ایک ثبوت تھا کہ آپ بلوچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلوچوں کے بارے میں آپ کی رنس کیا. اور آپ جو ایجنٹس کو جو میڈیا کی طرح بلا کر یہاں پہ ایک بیانیہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ غلط ہے. آپ دیکھیں آج بلوچ کی نسل کشی کے خلاف مجھے امید ہے، اور میں امید کے ساتھ ہم سب لوگ آئے ہیں کہ پاکستان جو لوگ ہیں وہ ریاست کو. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے ابھی ایک جی لفظ استعمال کیا کہ ہم اپنی زمین پہ برداشت نہیں کریں گے دہشت گردی کو. تو کیا یہ زمین پاکستان کی زمین نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی پاکستان سے باہر کی کہیں بات ہو رہی ہے؟ اس کا تھوڑی سی وضاحت کر دیے گا. انیس میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ سوال آپ تو یہ سوال تو بلوچستان کر رہا ہے 70 سالوں سے اس ریاست سے. ٹھیک ہے. کیا آپ نے ہماری سرزمین میں ایک بارڈر لگائی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. بارڈر کے اس پار جو ہے نا آپ کی ریاست کا دوسرا دستور لاگو ہے، اس پر آپ کے اور دستور نافذ ہے، جس کے جو ہے نا بلوچ مرد جو ہے نا اپنے گھروں کو چھوڑ کر جائے صرف سروائیول کے وہ سروائیو کر سکے. ابھی یعنی ہم لوگ 4 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر ظہیر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، حالانکہ اس کی فوٹیجز موجود ہے کہ کس طرح جو ہے نا پولیس اسٹیشن میں ان کو الگ کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ بیسیکلی مسنگ کچھ آپ کے افراد ہیں، جو مسنگ پرسن کا ایک ایشو نام بھی لیا ہے جا رہا ہے بلوچستان کہ کا آپ بہت بڑا. ظہیر کون ہے. ٹھیک ہے. تو جبر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کا جو مین ایشو لگ رہا ہے کہ ایک جبر، اور یہ جو اوور آل آپ نے بتایا وہ تو بہت ایک بڑی پکچر ہے، لیکن اس وقت مسنگ ایشوز ہیں، کچھ مسنگ پرسن کے ایشو ہیں. تو جو ماما قدیر اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں،
وہ الگ کوئی تحریک ہے، آپ کی کوئی الگ تحریک ہے، یا آپ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں؟ ماما قدیر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں یا الگ کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے ماما قدیر کی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز جو ہے نا وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے. ہماری موومنٹ ہے، الگ سے تنظیم نہیں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ تھے مارچ میں، ٹھیک ہے، اسٹارٹ سے ہی. اور یہ باقاعدہ طور پر ایک میوچل موومنٹ ہے. وہ وہاں پہ کراچی میں جو ہے کیمپ سنبھال رہا ہے، اور یہاں پہ ایک ساتھ بیسکلی مسنگ پرسنز کے اوپر جتنا کام کیا ہے وہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے کیا ہے. مطلب جو ڈیٹا کلیکشن ہے اور جو کمیشن میں یا یو این میں جتنا مسنگ پرسنز کو ریپرزینٹ کیا ہے اس ایشو کو، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی جو گفتگو میں نے اب تک سنی ہے، اس میں سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ظاہر ہے ایک آپریشن، ایک اپریسڈ نیشن کے محروم طبقے کے حوالے سے آپ نے ایک گفتگو کی ہے، لیکن یہ بھی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ شاید کوئی اپنی ایک زمین کی بات کرتی ہیں. آپ بات کرتی ہیں کہ ہماری زمین پہ، بلوچستان کی زمین پہ دہشت گردی ہو رہی ہے ریاستی. تو یہ اس کی وضاحت کر دیے گا کہ آپ کی جو موومنٹ ہے وہ موومنٹ انسانی حقوق کی موومنٹ ہے، یا آپ کی موومنٹ یہ کہ یہ ایک مزاحمتی موومنٹ ہے؟ اس کو وضاحت تو کر دیں ذرا سا. جی نہیں، یہ ایک مزاحمتی موومنٹ ہے. بلوچ اپنی سرزمین میں اپنے حقوق کا دفاع کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بلوچ کو بلوچ کے جو ہے مارا جا رہا ہے. یہ وہی قومی تحریک کی کنٹینیوٹی ہے، یہ مزاحمتی تحریک ہے، تاکہ ہمیں ہماری شناخت کی وجہ سے مارا جا رہا ہے. دس از ہم اب اس شناخت کی بقا کے لیے نکلے ہیں، اس سروائیول کے لیے نکلے ہیں، تاکہ بلوچ کر کے ہمیں کوئی نہ مارے، بلوچ کر کے جو ہے نا ہماری وسائل کی اٹھمار نہ ہو، بلوچ کر کے جو ہے نا ہمارے گھروں پہ جو ہے نا گولے بارود نہیں ڈالے جائیں، بلوچ کر کے ہماری ہاؤس وائف جو گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ. تو آئیڈیل سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آئیڈیل سولوشن اس معاملے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ وہ آخری معاملے کا سب سے بنیادی حل یہ ہے کہ اس معاملے میں جو ہے نا پاکستان اپنی سب سے بڑی پالیسی جو اس نے 70 سال سے دہرائی ہے کہ بلوچوں کو کنٹرول کیا جائے، ان پر طاقت آزمائی کی جائے، صحیح ہے، ان کو ان کی شناخت کی بیسس پہ مارا جائے. سب سے پہلے آئیڈیل سولوشن یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور اس کی اسٹیبلشمنٹ سب سے پہلے اپنی اس پالیسی پر جو ہے نا وہ بیک فٹ میں جائیں. آپ کی ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی میں پاکستان زندہ باد نہیں تو بلوچستان زندہ باد کہوں گی. تو یہ وہی بات ہے جو الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد 22 اگست 2016 کو کی تھی. کیا یہ ملتی جلتی بات نہیں ہے؟ ہم نے مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے نا بلوچستان کو، ہمارے لیے میرے خیال سے کوئی بھی اپنی سرزمین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہمیں اس محبت کی پاداش میں جو ہے نا ہمیں سزائیں دی جا رہی ہے، خونخواری ہو رہی ہے، تو ہم بلوچستان کو زندہ باد کہیں گے. ٹھیک ہے، بلوچستان زندہ باد کہنے سے آپ ہمیں ایجنٹ کہیں گے، آپ ہمیں جو بھی کہیں گے، ٹھیک ہے نا. پاکستان کو ہم نے مرد آباد نہیں کہا، لیکن اگر پاکستان زندہ باد ہے تو بلوچستان بھی زندہ باد ہے. پاکستان کے اندر جو ہے نا پشتون، سندھی، بلوچ، یہ بھی قومیتیں ہیں، ان کی بھی ایگزسٹنس ہے. ان کی ایگزسٹنس کو، ان کے ہزاروں سالوں کی تاریخ جو ہے نا، جو ایک نیشن اسٹیٹ اور اسٹیٹ نیشن کی جو ایک جنگ چڑی ہے انہوں نے، تاکہ ہر حالت میں جو قومیت ہے اس کو ہیک کیا جائے، وہ بنیادی فلسفہ ہی غلط ہے. آپ یہاں پہ جو قومیں ہزاروں سالوں سے آباد ہے، آپ اس کانٹرڈکشن کو اس طرح ریزالو نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم بلوچستان زندہ باد کہیں گے. جی نہیں بالکل کہیے. پنجاب زندہ باد کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے. بالکل بھی نہیں ہے، میں یہی بولتی ہوں، بالکل بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے نا. یہ ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ جتنی قومیں ہیں ان کے وجود کو مانتے ہیں، ان کی جو ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے، جو یہاں آباد رہے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. ابھی اس ریاست کو بھی یہ ماننا چاہیے، بالکل ماننا چاہیے، اور یہ سب کے حقوق مظلوموں کے ملنے چاہیے. بالکل. جو قومیت کا جو ایک زبردستی کا جو بیانیہ ہے، وہ اس کے تحت جو ہے نا صرف بلوچوں کی نہیں، تمام جتنی قومیتیں یہاں آباد ہے، جتنی مائنورٹیز یہاں آباد ہے، اس کی بھی نسل کشی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بھی نسل کشی نہیں کرنی چاہیے. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کی تحریک ایک محروم طبقے کی تحریک ہے، مظلوموں کی تحریک ہے، انصاف کی تحریک ہے، اور یہ پاکستان کے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، پاکستان کی حدود کو اور پاکستان کی جغرافیائی جو شکل ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ تحریک ہے آپ کی، رائٹ؟ جی بالکل ٹھیک. اور اس مزاحمتی تحریک ہے. جی حقوق کی مزاحمتی تحریک کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ ایک تو مزاحمتی تحریک وہ ہوتی ہے جو کہ ملیٹنٹ تحریک ہوتی ہے، جیسے کہ BLA کر رہی ہے یا دوسری تحریک آرگنائزیشن کرتی ہیں جو کہ دہشت گرد تنظیم ہیں. ان کو اور آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں، آپ پھر وہ ایک ذمہ دار صحافی کی طرح جو ہے نا، آپ نے پھر سے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ بھی وہی مائک جو ہے نا مجھ سے یہی سوال کر رہے ہیں. یہ سوال آپ ریاست سے کریں، ٹھیک ہے نا. نہیں، میں آپ سے مذمت کا سوال نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کر رہا ہوں. نہیں
ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مذمت کریں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ بھائی یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ مذمت کریں. ناظرین ہماری لائن کٹ گئی. جب اس مذمت کا سوال آتا ہے تو اس پہ انفارچونیٹلی لائن کٹ جاتی ہے، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ مذمت کی جائے، کیونکہ مذمت آپ نے دیکھا کہ کئی صحافی پاکستان کے گئے اور انہوں نے جب یہ اس طرح کی بات گول مول کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب درست نہیں ملا. میں نے صرف یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے وضاحت کی کہ ہم پاکستان کے آئین، اس کے دائرہ کار، اس کی جغرافیائی حدود، اس کی سرزمین کو مانتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. حقوق کی جدوجہد، مظلومیت کی جدوجہد، محرومیت کی حقوق جتنے بھی ہیں، اور جتنے بھی صوبوں کے اپنے اپنے ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایشوز ہیں، اس کی تحریکیں چلتی ہیں اور وہ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن جب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ بی ایل اے جیسی آرگنائزیشنز جو کہ سیپریٹسٹ آرگنائزیشن ہے، نون ڈکلیئرڈ سیپریٹسٹ آرگنائزیشن ہے، وہ علیحدہ ملک چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، تو میں جب یہ ایک ڈفرینشیٹ کر کے ایک لائن ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا آپ اور وہ الگ ہیں، تو اس وقت انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور لائن ہماری کاٹ دی. کاش کہ اس کا وہ جواب دے دیتی اور ایک وضاحت ہو جاتی. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مہارنگ ایک کیمپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں. مسنگ کچھ ساتھی ہیں ان کے جس پر احتجاج جاری ہے، لیکن بات مسنگ سے ہو کر جبری دہشت گردی تک آ جاتی ہے، ریاستی دہشت گردی تک آ جاتی ہے، ریاست کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ایک کویسچن مارک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک سافٹ امیج ہوتی ہے، لوگ اپنے انسانی حقوق کے نام پر، یو این او کے نام پر اپنی تحریکیں لے کر پریس کلب کے باہر آتے ہیں، اس کے پیچھے جب ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بہت سارے پاکستان کے صحافیوں نے بھی سوال کیا، تو وہاں پہ ایک واضح جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان جیسے کئی ایکٹیوسٹ وہ ان کا ایک اور چہرہ بھی ہوتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. میں تھوڑی سی آپ کو اس کی جھلک دکھا دوں تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے. یا گپ پہ کچ بی کہ مرچی بس دو سائڈ یک کے قبضہ گیر سائڈ اور یک کے قابض سائڈ نیا مرائے نے. اگر پاکستان گوشی کی منی سلامتی ہو پاکستان زندگ بو کا سرائیں گوڑا ماں بھی گوشی کی بلوچستان زندگ بات اور ماں بلوچستان زندگ کنگے واسطہ ہوتی آخری ساہا آخری ہونا بھی دے یا رہے ہمیں دلارانی دست پادا کپے کہ میں مردم ایلا بکھاں یا یہ جو بات ہے، اس سے یہ انہوں نے کسی اور موقع پہ کہی ہے ظاہر ہے، لیکن اس میں ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ یہ ہمیشہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ زندہ باد ایک اس طرف اور ایک اس طرف، ادھر تم ادھر ہم والی جو ہے وہ ایک بیج بویا جا رہا ہے. میں اس سے پہلے ماما قدیر اور دیگر لوگوں کے انٹرویوز کر چکا ہوں، اور مجھے انہوں نے بالکل اسپیسیفکلی ایک چیز بتائی کہ ہماری یہ فائلیں ہیں، یہ شناختی کارڈ ہیں، اتنے لوگ مسنگ ہیں، اور اس میں سے کچھ بازیاب ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہے ہیں، کچھ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، عدالتوں تک گئے. اور کبھی انہوں نے ایک بلینکٹ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ ریاست ہمارے دہشت گردی کر رہی ہے ہماری زمین پہ، ہماری زمین ہے، ہماری زمین زندہ باد ہے. اور یہ بات ظاہر ہے لوگوں کو سمجھنے کی اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ پاکستان ایک استحکام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، ایسے وقت میں کہ جب پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ایک نگراں حکومت ہے، ایک انٹرنگ حکومت ہے، اور یہ معاملہ اچانک سے ہیٹ اپ ہوا اور بڑی آرگنائز وے میں، بڑا اس میں ظاہر ہے کہ ریسورسز لگتے ہیں اور وہ ریسورسز بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو ناظرین یہ ٹوٹا پھوٹا سا ایک انٹرویو تھا، کیونکہ کچھ تو کنیکشن کے مسائل تھے، کچھ ہمارے سوالات سننے کے باوجود اس کے جوابات بھی نہیں دیے گئے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اپنے حساب سے انالائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ چیز آگے چلتی ہے. میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا، کیونکہ اگر یہ بات کرتے ہیں مسنگ پرسن کی، میں نے شروع میں بھی ویڈیو دکھائی تھی، آپ کو تھوڑی سی اور دکھا دیتا ہوں. I am Marang Baloch. Now I am addressing all of you from Islamabad, Pakistan. I hope you are in any part of the world at this time, and if you are a humanitarian person, then you will listen to our voices and you will raise your voice against the Baloch genocide and help us. تو اب انہوں نے بلوچ جینوسائیڈ اور نسل کشی اور اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. ظاہر ہے وہ ان کی اپنی ایک دلیل ہوگی یا ان کا پاس ڈیٹا بیس ہوگا، لیکن یہ باقاعدہ انگریزی میں ایک تحریر شدہ ریکارڈڈ میسیج ہے، اور سامنے ٹیلی پرامپٹر پہ اسکرپٹ موجود تھا ایسے، اور انگریزی میں. ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو عالمی اداروں تک اس کی رسائی کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معاملہ کہیں اور
بھی ہو سکتا ہے اور اس کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، لیکن ریاست نے بہت صبر سے کام لیا۔ یہ آج بھی کیمپ لگا کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، میری بھی ان سے وہیں سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، اور اس کے باوجود یہ ایک شکل ہے جو کہ بی ایل اے کو مذمت نہیں کرتے اور کرتے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے یہ سوال نہ کیا جائے، اور پھر لائن کاٹ دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ میں سوالات کے جوابات آپ سے چاہوں گا کامنٹ میں دینا چاہیں یا اپنے ذہنوں میں سوچ کو بیدار کریں کہ ہمارے لیے پاکستان میں جہاں ڈھیروں مسائل ہیں، ہر صوبے میں مسائل ہیں، ہر صوبے کے لوگوں کے، ہر قومیت کے لوگوں کے مسائل ہیں، وہاں پہ اس طرح کی گول مول بات کرنا، وہ کس چیز کا اندیا دیتی ہے، کس چیز کا اشارہ دیتی ہے؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر مہارنگ ایک انسانی حقوق کی علمبردار ایکٹیوسٹ ہوں اور میں غلط ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بات کچھ اور ہو۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔